آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے حوالے سے سحر حاصل گفتگو ہم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جس کو حالات، اس کے واقعات اور پھر غزوہ بدر سے ہم نے سیکھا کیا بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے اس میں سبق کیا پنہا ہے، کیا سبق پوشیدہ ہے اس کے اندر، وہ جاننا اور وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو پوشیدہ سبق ہم اس کو جان لیں تو اس کے بعد عملی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن یا اس پر عمل درآمد وہ کس حد تک ہم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ بائیں جانب پہ تشریف رکھتے ہیں علامہ حشام الہی ظہیر صاحب۔ بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ غزوہ بدر، کیا محرکات بنے غزوہ بدر کے اور کیا حالات و واقعات تھے جس وقت یہ غزوہ پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، آپ نے جو دیباچے میں بات کی ہے، اگر غزوہ بدر کی عبرتیں، نصیحتیں اور سبق جو امت کو ملے ہیں، اس کے اوپر ایک میرا خیال ہے بڑی طویل نشست چاہیے اگر ہم اس کو مکمل طور پہ احاطہ کریں۔ میں مختصر سا جو آپ نے یہ سوال کیا کہ اس کے حالات و واقعات کیا بنے، تو ابو سفیان جو اس وقت انہوں نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا رضی اللہ، ان کا قافلہ جاتا تھا شام میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ شام سے قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس میں سے تمہیں بڑا مال غنیمت دے، تو اس قافلے کا تعاقب کرتے ہیں۔ میں مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بڑے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اس لیے بدر کے اندر جتنے صحابہ پیچھے رہ گئے نبی کریم نے ان کو بالکل تان بھی نہیں کیا، کیونکہ ایک قافلے کا تعاقب کرنا تھا۔ اب یہ سارے ساتھی قافلے کے تعاقب میں نکل رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی جذبہ جہاد اتنا زیادہ ہے کہ عمیر بن ابی وقاص جو ہیں ان کی عمر 13 سے بعد مورخین نے لکھا 16 سال کے درمیان تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایڑیاں اٹھا کے اپنا قد اونچا کر رہے ہیں کہ کئی رسول اللہ مجھے کم عمری کی وجہ سے نکال نہ دیں، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کو کہا بھی چلے جاؤ، لیکن وہ رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر اسی غزوے میں شہادت بھی پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ وہ کہتے ہیں میں لازمی شریک ہوں گا۔ اب جب ابو سفیان کا قافلہ، ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعاقب میں ہے، اس نے راستہ بدل لیا۔ جب وہ راستہ بدلتا ہے اتنی دیر میں اس کا ایک قاصد مکہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے جو اپنے اونٹ کے ناک کو چیرتا ہے اور عبادے لگاتا ہے۔ حضرت عاتقہ نے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک قاصد آئے گا، اونٹ اس کے ناک چرا ہوگا، اور یہ حضرت عاتقہ نے خواب دیکھی تو ابو جہل نے اس خواب کے جواب میں حضرت عاتقہ نے کہا میں نے دیکھا اونٹ کا ناک چرا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہر گھر کے اندر پتھر گرے ہیں، ہر گھر میں ذرات گرے ہیں۔ تو ابو جہل نے عباس کو کیا کہا اب تمہاری عورتیں بھی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں گی، یعنی اور یہ خواب کیسی پوری ہوئی کہ اس نے آ کے جھوٹ بولا کہ ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ ہو گیا، حالانکہ ابو سفیان بچ چکا تھا۔ تو قریش مکہ اس انتقامی جذبے سے کہ ہمارے قافلے اب یہ لوٹیں گے، وہ سارے کے سارے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے، 1000 بندے کے قریب، بلکہ 1300 ابتدا میں تھا، 300 بعد میں جو ہوئے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اگر موقع ملا کہ کیوں پیچھے رہ گئے۔ وہ 1300 کا لشکر جس وقت پوری تیاری کے ساتھ نکلتا ہے نا، تو یہ ایک بہت بڑی نصیحت امیز واقعہ یہاں پہ بھی آتا ہے کہ ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اور کہتا کیا ہے، کبھی کہتا ہے لا غالب لکم، تمہارے پر آج کے دن کوئی غالب نہیں آئے، کبھی کہتا ہے انی جار لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے فلما تراءت الفئتان، جب اس نے دیکھا دو لشکروں کو اللہ کے بھی اترتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نکص علی عقبیہ، اپنے الٹے پاؤں پھر گیا اور کیا کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس وقت وہ پتہ کیا دیکھ رہا تھا؟ جبریل امین کو اللہ کی طرف سے اترتا ہوا۔ جب ابلیس نے دیکھا نا، مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابلیس نے یہ جو الفاظ کیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ کیوں کہا؟ اس نے سوچا شاید آج کے دن اللہ رب العزت اتنے غصے میں ہے، اتنے جوش میں ہے کہ میری مہلت ہی ختم نہ ہو جائے۔ ابلیس یہ سوچنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت جب لشکر پوری تیاری سے نکل رہا ہے، ابلیس بھی ان کو بھڑکا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اب یہ دیکھیں، یہاں سے وہ لشکر نکلا ہے، یہ لشکر صرف تعاقب پہ نکلا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوگی کہ اب تو قریش کا لشکر بڑا قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، پہلے انصاریوں کو مخاطب ہو کے ساتھ تیرا کیا دین ہے؟ ہم تو قافلے کے تعاقب پہ نکلے تھے، آپ دیکھیں انتظام کیا ہے، صرف 2 گھوڑے ہیں، 313 کا لشکر ہے اور گھوڑے صرف 2 ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں، یعنی ٹوٹل ملا کے 72 سواری ہیں، اور لشکر 313 کا۔ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں سعد تیرا کیا ارادہ ہے، کیا ہمارے ساتھ لڑے گا؟ تو سعد نے اس وقت وہ تریحی الفاظ کہے تھے، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اللہ کی قسم دریاؤں میں اترنے کا حکم دے دیں ہم آپ کے ساتھ اتر جائیں گے۔ تو مقداد کی طرف رسول اللہ نے دیکھا تو مقداد نے کہا ہم موسیٰ کے قوم جیسے نہیں ہے کہ آپ کو کہیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے اوپر تیر آنے سے قبل ہمارے حلق
اپنا خون گرا دیں گے, ہمارے جسموں میں روح باقی نہیں رہے گی, ہم آپ کا دفاع کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, لیکن رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کی بات کے اوپر مکمل اعتماد کر لیا, لیکن صرف انہی کے اوپر انحصار نہ کیا بلکہ سجدے کے اندر سر کو رکھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے, دعائیں کرتے رہے, حتیٰ کہ حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابی نے آ کے کہا بس کر دیجئے, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جیسے حضرت خدیجہ نے کہا تھا نا, جیسے وہی الفاظ ابو بکر کہہ رہے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ کی مدد آئے گی. نبی کریم نے کہا چھوڑو, رہنے دو, رکو, جب تک مجھے آسمان سے مدد کا پروانہ نہیں ملتا میں سجدے میں رہوں گا. اذ تستغیثون ربکم, قرآن کہتا پھر فاستجاب لکم, جب رسول اللہ نے سجدہ کیا اللہ نے سنا, اور کیا سنا, انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, اللہ نے کہا میں آسمان سے 1000 فرشتوں کا نازل کروں گا, جبریل بھی آئیں گے, میکائیل بھی آئیں گے, 3000 فرشتے بھی آئیں گے, 5000 فرشتے بھی آئیں گے. تو یہ تو ابتدائی دباچہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے میدان سے پہلے اپنے صحابہ کے ساتھ یہ تیاریاں کر رہے ہیں, اور صحابہ کو انگیخت کر رہے ہیں, اور صحابہ کو جہاد کے اوپر مادہ کر رہے ہیں. اور محرخین نے لکھا ہے کہ 313 کے لشکر کے پاس کسی کے پاس تیر تھا, کسی کے پاس نہیں تھا, ایک لشکر کا تعاقب ہے, کسی کے پاس تلوار تھی, لیکن کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور یہ واقعہ منوان پورا ہوا, ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکڑی دی, اور معجزہ ایسا ہوا وہ لکڑی دوبارہ تلوار میں بدل گئی, اور وہ صحابی تلوار کے ساتھ جنگ کرتا رہا. تو آخر میں وہ جنگ یمامہ میں وہ صحابی بھی شہید ہو گئے. تو یہ تو ہے دباچہ مقدمہ, یعنی غزوہ بدر سے پہلے کے جو واقعات ہوئے, اور غزوہ بدر کے اندر جو واقعات ہوئے وہ تو بڑے زیادہ محیر العقول. بہت زبردست آپ نے ہشام صاحب ابتدائی جس طریقے سے علامہ صاحب جو موٹیویشن کی بات ہے یہاں پہ, یقین کامل کی بات ہے, اور وہ یہ یقین کامل کہ جب آپ تعداد میں بھی کم ہو, جب آپ جو ہے وہ استعداد میں بھی کم ہو, جب آپ کی کیپیسٹی بھی کم ہو, لیکن جب آپ کو اللہ پر یقین ہے اور ایمان ہے تو پھر آپ بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے. اس کے علاوہ جو اس طرح یہ تو سب سے بڑا جذبہ تھا ہی, اس کے علاوہ چیزیں جب وہ ہوا تو مجھے ذرا بتائیے گا, اس پر روشنی ڈالیے گا. جب علامہ صاحب نے یہ بات کی, تھوڑا سا آپ اسی چیز کو آگے بڑھائیے کہ جب ہو گیا, فتح ہو گئی, اس کے بعد کیا ہوا آگے, اور مال و متاع کی تقسیم اور اس میں جو جنگی قیدی بنانے کا سلسلہ وہ کیا تھا؟ رئیس بھائی میں تو پہلے اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا کہ ہماری امت کے لیے, رہتی دنیا کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی اگر فضائے بدر پیدا کی جائے, اب بھی وہی نیت ہو, اب بھی وہی دعائیں ہو, ابھی بھی کفار سے لڑنے کا وہی جذبہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی مدد ہمیشہ کے لیے ہے. یہ صرف بدر کے لیے خاص نہیں ہے. بدر کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ بتائیں کہ بدر میں مقابل میں کون ہے اور ادھر کون ہے. ذرا لشکروں کا یہ بھی ذرا موازنہ کیجیے. رسول اللہ کے چچا عباس ادھر ہیں, بڑی جلیل القدر ہستی ہے, ابو العاص دماد ہیں اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں. یعنی گویا یہ کیا وجہ تھی, یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا ایسا نعرہ تھا, وہ کون سا ایسا مشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تو آپ کے اپنے ہی چچا, آپ کے اپنی ہی برادری, آپ کے اپنے ہی کنبے کے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. مصعب بن عمیر ادھر کھڑے ہیں, سگا بھائی سامنے کھڑا ہے, ابو بکر ادھر کھڑے ہیں, بیٹا سامنے کھڑا ہے, بلکہ کہہ رہا ہے بابا آپ تلوار کے نیچے میرے 1-2 مرتبہ آئے, لیکن میں نے آپ کے باپ کی لحاظ کرتے ہوئے آپ کے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ. ابو بکر نے کہا اگر اللہ کی قسم تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرا لحاظ نہ کرتا. اور اتنے صحابہ نے یہ تاریخ رقم کی, اپنے ہی رشتہ داروں کو کاٹ ڈالا. یہ بھی اگر آپ, یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. جب یہ قیدی بنائے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے 2 بندوں سے, ایک ابو بکر سے, ایک عمر سے. حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر نرم مزاج سے, انہوں نے کہا ان کو فدیہ دے کے نا قیدی اللہ تعالیٰ نے 70. اچھا یہ بھی ایک بڑا دلچسپ باب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پہلے یہ وحی آئے تو دیکھیں, آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اپنے صحابہ کو اس جگہ فلاں جگہ ابو جہل مرے گا, فلاں جگہ عتبہ مرے گا, فلاں جگہ شیبہ مرے گا, فلاں جگہ یہ مرے گا. اب بتائیے اس چیز کا تعلق کسی مشاہدے یا تجربے سے ہو سکتا ہے؟ یہ وحی سے ہوتا ہے. یہ وحی آئی تو رسول اللہ نے جگہ بھی متعین کر دی, اور اگر وحی نہیں آئی تو آپ کو پتا اس واقعے کے اندر نبی کریم کے بیوی کا ہار اونٹ کے نیچے تھا, نہیں پتا لگا, صحابہ ڈھونڈتے رہے, فجر کی نماز گزر گئی. تو یہ تعلق وحی کے ساتھ تھا. رسول اللہ بتا رہے ہیں فلاں 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 جگہ کے اوپر گرے گا. یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے, یہاں پہ حجیت حدیث کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں عبرت آمود ہے. لیکن جو بات ہے نا قیدیوں کی, حضرت ابو بکر نے کہا
ان کو چھوڑ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مان لیا. حضرت عمر سے پوچھا آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھی طرح خون خرابہ کیا جائے, ایک بھی زندہ نہ بچے. تو آسمان سے قرآن کی آیتیں اتر آئیں کہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ جب ان کے پاس اس طرح کے مجرم قیدی آ جائیں تو ان کا خون نہ بہائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا, لیکن ساتھ یہ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمہارے پر مال غنیمت حلال کر دی ہے, اس لیے تم قیدیوں کو پکڑ سکتے اور فدیہ لے کے چھوڑ سکتے. اور فدیہ لینے کا طریقہ سنیں. مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں, پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مشقیں باندھ رہا نا کسر ہے, یہ دیکھیں یہ کون سا نظریہ تھا جس نے ایک دوسرے کے سامنے کیا, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سب کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا اس کو ذرا کس کے باندھنا, اس کی ماں بڑی امیر ہے. کیا کس کو رہے ہیں اپنے سگے بھائی کے بارے میں؟ اس کو ذرا کس کے باندھنا, اس کی ماں بڑی امیر ہے, اس کو چھڑائے گی مسلمان امیر ہو جائیں گے. اس نے کہا مصعب اسلام نے تجھے اتنا سنگ دل کر دیا تو اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا؟ مصعب نے کہا میرا ماں جایا تو ہوگا, لیکن میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے, تو نہیں ہے. وہ کون سا نظریہ تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. آج کے بعد عبادت کے جتنے فعل ہوں گے نا, روزہ, زکوٰۃ, حج, نذر, نیاز, ذکر, جتنے بھی عبادت کے فعل ہیں ایک اللہ کے لیے ہوں گے. تو قریشیوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہٰ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. آپ 360 تو ہم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں, تو آپ کیسے کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت ہوگی؟ اصل میں یہ توحید کا نعرہ تھا. توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لوگوں کی مخلوق کی عبادت سے نکال کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جانے والے تھے. یہ جو لوگ مانتے نہیں تھے, اس لیے مخالف میں آ چکے ہیں. اب ایک طرف مصعب ہیں, دوسری طرف ابو العاص کا وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے زینب, انہوں نے ہار بھیجا ابو العاص کو اپنے خاوند کو چھڑوانے کے لیے. تو رسول اللہ کے سامنے آ گیا. یہ بھی ایک ضمنی طور پہ بات ہے, یہ تو رسول اللہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا, ایک قسم کے نا آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کہہ رہے یہ ہار تو خدیجہ کے گلے میں نے کبھی دیکھا تھا, حضرت خدیجہ نے زینب کو دیا. تو زینب نے وہ ہار, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں اپنے داماد کو بغیر کسی یہ فدیے کے آزاد کر سکتا ہوں؟ تو صحابہ تو جانثار تھے, وہی ہیں. جب چچا کو آزاد کرنے کی باری آئی تو رسول اللہ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا آپ کے چچا عباس ہیں, ان کو فری چھوڑ دیجئے. رسول اللہ کا نہیں, ام فضل نے فلاں فلاں جگہ پہ خزانہ چھپایا ہوا ہے, اس کو پیسے بھیجے تب میں اپنے چچا کو چھوڑوں گا. لیکن چچا نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے اکثریت نے, یعنی حضرت عمر کا فیصلہ ویسے تو اللہ نے مانا کہ ہونا یہ چاہیے تھا, لیکن چونکہ اجازت دے دی بعد میں, ان میں سے اکثریت نے اسلام کو قبول کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کافر اسی طرح میری بات کو سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو. یہ اس کے اندر سے بھی محدثین نے بڑے ابواب بندی کی ہے کہ کفار کو بھی اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے کئی مرتبہ عالم برزخ میں نبی اور پیغمبر کی آواز. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیک لوگ بعد میں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ کفار کے سننے کا ذکر کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے کے اندر نا سہیل بن عمر ہیں, بہت مشہور سردار ہیں, تو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آسانی ہوگی سہیل بن عمر, تو یہ بھی تھے. تو حضرت عمر کو غصہ آیا. حضرت عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نا نیچے والے 2 دانت توڑ دیتے ہیں, یہ آپ کے خلاف تقریر نہیں کرے گا. تو جب یہ زبان نیچے لگائے گا زبان باہر آ جائے گی, یہ الفاظ یہ بڑا مقرر ہے, بڑا شعلہ بیان ہے, آپ کے خلاف ابھارتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رہنے دو, چھوڑ دو, میں کسی کا مسئلہ نہیں کرتا. ایک وقت آئے گا کہ اس کی تقریر سن کے تم خوش ہو جاؤ گے. اب بات دیکھیں کہ وہ عرصہ کب آیا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے نا, تو ایک خطبہ حضرت ابو بکر نے مدینہ میں دیا تھا اور ایک خطبہ سہیل بن عمر نے مکہ میں دیا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں ایسے لگتا تھا سہیل بن عمر ابو بکر سے سن کے خطبہ دے رہے ہیں, الفاظ بھی وہی ہیں, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے, رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو حضرت عمر نے جب یہ خطبہ سنانا ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور کہا اللہ کی قسم رسول اللہ کی حدیث سچی ہے. رسول اللہ نے کہا تھا ایک دن آئے گا عمر اس کے الفاظ تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیں گے. تو یہ وہ وقت بھی آیا. اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, غزوہ بدر کے اندر سے اگر ہم سیاسی طور پہ ایک بات اخذ کریں نا, تو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں, وہ یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور آگے الفاظ رسول اللہ کے پتہ کہ الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں. اسی کے متعلق آیت قرآن میں بھی اتری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بدر کے آغاز کے اندر مٹھی
भर के मट्टी फेंकी है ना, तो हर काफर की आंख में गिरी तो अल्लाह ने आसमान से आयत नाज़िल की, हमारा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, तू नहीं था मट्टी फेंक रहा बल्कि अल्लाह की मदद और नुसरत तेरे साथ थी, अल्लाह तीरंदाजी कर रहा था, अल्लाह मिट्टी फेंक रहा था। और बुखारी शरीफ और दीगर हदीस की किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं कि सहाबा कहते हैं हम अभी काफर के ऊपर पहुंचते भी नहीं थे, उसकी गर्दन काट जाती थी। और हैजूम बाकायदा अल्फाज सुने सहाबा ने कि आगे बढ़, और जब वो आगे बढ़ते थे उससे पहले काफर कटा हुआ पड़ा होता था, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मदद आ चुकी। हमारे सामने एक मॉडल मौजूद है, हमारे सामने एक पूरा का पूरा असबाक मौजूद है बहुत सारे, उसके बावजूद भी आज उम्मत मुस्लिमा जो है वो पस्ती की तरफ क्यों जा रही है? आज उम्मत मुस्लिमा जो है वो शिकस्त से क्यों दो चार है? ये जो उम्मत मुस्लिमा की पस्ती की वजह है ना, जो हदीस मैंने पहले बयान किया, मैं उसको अगर एलैबोरेट करूंगा आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अला अन्नल कुव्वत अर्रम्यू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर मुहद्दिसीन ने लिख दी है कि रसूलुल्लाह ये बात फरमा गए हैं कि दुनिया के अंदर, ये बात बड़ी समझने वाली है कि दुनिया के अंदर सुपर पावर कौन होगा? जिसके पास असलहा सबसे अच्छा होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असलहा सादी की जो सनत है ना, अला अन्नल कुव्वत अर्रम्यू, जिसके पास असलहा सादी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, दुनिया की सुपर पावर वो होगी। आप बरे सगीर पाको हिंद का मुतालिया कर लें, यहाँ के बेचारे मुजाहिद सिर्फ एक पिस्तौल से हार गए, इनके पास तलवारें थी, उनके पास गन्ने थी, सिर्फ एक गन का एज था ना टेक्नोलॉजी का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास असलहा सादी, आज भी आप देख लें दुनिया के अंदर सुपर पावर वही होता है। सिर्फ लोग, मैं इल्म की नफी नहीं करता, मैं माल और मईशत की नफी नहीं करता, लेकिन हकीकत में बताइए सऊदीया की मईशत अमेरिका से बेहतर है ना, लेकिन सुपर पावर सऊदीया नहीं है, सुपर पावर अमेरिका ही है, क्योंकि उसके पास असलहा बेहतर है। इल्म के एतबार से अगर देख लें तो कई मुमालिक ऐसे हैं जिनका इल्मी मेयार अमेरिका से ज्यादा है, लेकिन सुपर पावर फिर भी वही है। वजह यह है कि रसूलुल्लाह की हदीस उम्मत ने छोड़ दी। अगर असलहा सादी की सनत के ऊपर उम्मत तवज्जो देती तो उम्मत पीछे ना रहती। फिर दूसरी बात जो इन्होंने मुआहदों की पासदारी की बात की है ना, तो मेरे ज़हन में बदर का एक बड़ा उम्दा वाक़या आ गया। एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी लगाई और कहा सफ सीधी करो, जैसे वो कह रहे हैं सफ़े सीधी करके नज़्म ज़ब्त तरतीब मुआहदे की। तो सहाबी ने कहा रसूलुल्लाह मुझे तो दर्द हो गई है, मुझे तो तकलीफ हो गई, अच्छा दर्द, अब मुझे इसका बदला चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा सिपह सलार है, अपनी कमीज को उठाते हैं और कहते हैं बदला ले ले। पहले कहते हैं बदला ले, तो वो कहता है कि मैंने तो कमीज नहीं थी पहनी हुई, आपने तो कमीज पहनी हुई है। तो रसूलुल्लाह ने कमीज उठाई, का बदला ले ले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाके ना बोसा देना शुरू हो गया। तो रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या करता है? कहा सामने काफिर खड़ा है और कोई पता नहीं जिंदगी मौत का, तो मैं अल्लाह के पास ये पैगाम लेके जाऊंगा, अल्लाह उस बदन को चूमता आया हूं कि जिसको सिर्फ देखने से तूने जहन्नुम की आग को हराम किया हुआ, मैं उसको चूम के आ रहा हूं। तो ये तो रसूल। और दूसरी बात मैं हैरान को ये बताऊं ना, ये भी आपने गौर करना है, असबाक में से रसूलुल्लाह की क्या उम्र है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी, अपना अरूज, 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र सारी गुजार ली है। रसूलुल्लाह आज 55 साल के हो रहे हैं तकरीबन। रसूलुल्लाह की उम्र उधेड़ उम्री में जा रही है, लेकिन उस वक्त भी अगर अल्लाह ने तलवार उठाने का कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं हटे, बल्कि हज़रत अली का कौल है। हज़रत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में इस तरह लड़े कि अल्लाह की कसम हम सहाबा रसूलुल्लाह की ओट ले रहे थे, जैसे रसूलुल्लाह हमारी ढाल हो। हम सहाबा रसूल अली जैसा, वो जो कह रहे हैं कि अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहिल मंदरा, कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, वो कह रहे हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह लिया करते थे। जंगों के अंदर रसूलुल्लाह इस तरह के लीडर नहीं थे कि खुद पीछे बैठे हुए हैं, आगे लोग लड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे पीछे आके लड़ो, रसूलुल्लाह आगे जाके लड़े। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा था, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हुनैन के ऊपर भी हवादन के तीर अंदाजों ने जब तीरों को बरसाया ना, सहाबा के पांव उखड़ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और कहा जिस तरह अब्दुल मुत्तलिब के पोते होने में कोई शक नहीं, इस तरह मेरे नबी होने में भी कोई शक नहीं है। और तलवार घुमाई, और सहाबा कहते हैं अबू बकर उमर ने भी उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार की ओट ली। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत और शुजात भी है कि 55 साल की उम्र में बेसिकली आप देखा जाए ना, जितनी भी तहरीकें होती हैं जवानी में चलती हैं, और जब इंसान के अज़ाइम कुव्वत मजबूत हों। लेकिन रसूलुल्लाह अपनी जिंदगी का पहला गज़वा 55 बरस की उम्र में लड़े हैं। तो यहाँ से उम्मत को ये सबक सीखने की जरूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, दूसरी बात ये जो है, ये भी बड़ी कई वाकयात गज़वा बदर के अंदर ऐसे हैं, बड़े वाकयात हैं। मैं जैसे शाह साहब ने बयान किया ना कि बहुत ज्यादा इन वाकयात के अंदर इबरतें हैं। तो ये इबरत भी है कि असल बंदे का अकीदा, जैसे उन्होंने तौहीद के ऊपर बात की है ना, ये एक बात ये भी है कि दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन एक बात ये भी है कि तौहीद असल नेमत है। तौहीद ही का फर्क था।
رشتہ دار ایک ہی تھے, کنبہ قبیلہ برادری. آپ مجھے بتائیں جو چچا ابو لہب ہیں وہ ہاشمی نہیں ہے, وہ قریشی نہیں ہے, وہ مطلبی نہیں ہے, وہ نبی کی نیم کی 2 بیٹیوں کے سسر نہیں ہے, لیکن انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا. تو قرآن کا ایک قاری بھی ہوگا تو تبت یدا ابی لہب و تب, قیامت تک اس کے ہاتھ ٹوٹنے کی بدوائیں تو ہوتی رہیں گی. تو توحید کی جو دعوت ہے نا, غزوہ بدر سے یہ بات ملتی ہے کہ توحید ہے نقطہ فرق. 2 قوموں کے درمیان جنگ کا فرق جو ہے صرف توحید ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. توحید کا مطلب یہ ہے آج کے بعد اللہ عبادت کا کوئی فعل, عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ سجدہ کرنا عبادت ہے. لوگ سمجھتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا, غیر اللہ کے ساتھ کوئی عبادت نہیں کرنی, غیر اللہ کے نام پہ قربانی بھی نہیں کرنی, نظر نیاز روزہ زکوٰۃ حج کوئی چیز نہیں غیر اللہ کے نام پہ کرنا. یہ غزوہ بدر کا ایک بنیادی علم ہے, توحید کا پیغام ہے.